اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیفہ کاملہ میں امام زین العابدین علیہ السلام ادائے قرض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے طلب اعانت کی دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے ایسے قرض سے نجات دے جس سے تو میری آبروح پر حرف آنے دے اور میرا ذہن پریشان اور فکر پرانگدہ رہے اور اس کی فکر و تدبیر میں ہمہ وقت مشغول رہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قرض کے فکر و اندیشہ سے اور اس کے جمیلوں سے اور اس کے باعث بے خوابی سے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اس سے پناہ دے۔ پروردگار، میں تجھ سے زندگی میں اس کی ذلت اور مرنے کے بعد اس کے وبال سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے مال و دولت کی فراوانی اور پہیم میں رزق رسانی کے ذریعے اس سے چھٹکارا دے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے فضول خرچی اور مصارف کی زیادتی سے روک دے اور عطا و میانہ روی کے ساتھ نقطۂ اعتدال پر قائم رکھ اور میرے لیے حلال طریقوں سے روزی کا سامان کر اور میرے مال کا مصرف امور خیر میں قرار دے اور اس مال کو مجھ سے دور ہی رکھ جو میرے اندر غرور و تمکنت پیدا کرے یا ظلم کی راہ پر ڈال دے یا اس کا نتیجہ طغیان و سرکشی ہو۔ اے اللہ، درویشوں کی ہم نشینی میری نظروں میں پسندیدہ بنا دے اور اطمینان افزا صبر کے ساتھ ان کی رفاقت اختیار کرنے میں میری مدد فرما۔ دنیا فانی کے مال میں سے جو تو نے مجھ سے روک لیا ہے اسے اپنی باقی رہنے والے خزانوں میں میرے لیے ذخیرہ کر دے اور اس کے ساز و برگ میں سے جو تو نے دیا ہے اس کے سر و سامان میں سے جو بہم پہنچایا ہے اسے اپنے جوار رحمت تک پہنچنے کا زیادہ راہ اصول تقرب کا وسیلہ اور جنت تک رسائی کا ذریعہ قرار دے، اس لیے کہ تو فضل عظیم کا مالک اور سخی و کریم ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، قرض سے بچے رہو، اس لیے کہ دن ہو تو یہ ذلت و رسوائی کا سبب اور رات ہو تو غم و اندوہ کا سامان اور دنیا و آخرت میں واجب الادا ہے۔ اس ذلت و رسوائی اور فکر و پریشانی سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے عزت نفس کا احساس ہو کہ وہ فکر و فاقہ کی سختیوں کو گوارا کر لے، تنگی و اسرت میں زندگی بسر کر لے، مگر قرض لے کر اپنی آبرو کو خطرے میں نہ ڈالے، اور اگر کوئی شدید ضرورت مجبور کر دے تو بس اتنا قرض لے جس سے ضرورت رفع ہو جائے اور اسے جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر سرے سے ادا کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو تو ایسا شخص بمنزلہ خائن و سار کے ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو شخص قرضہ لے کر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو وہ منزلہ سار کے ہے۔